بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ ایک طرف پاکستان معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور دوسری طرف مائنس عمران کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے آج بڑا اعلان کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا کیا منظرنامہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا عدالتی فیصلے عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر جو اس کے اثرات ہیں وہ بڑے بھیانک نظر آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، اور دوسری طرف موجود ہیں اسد چودھری صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ان سے ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مخدوم صاحب، آج عمران خان جو ہے انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ پہلے فیز کے جو جلسے ہیں ان کے اندر کل آخری جلسہ ہے اور آگے وہ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور کسی بھی صورت کے اندر وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ 9 جو ضمنی حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، وہاں سے بھی ہم نے دیکھا جس طرح یہ حکومت بھاگی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مدد لی گئی ہے اور اب ڈرامے بازیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، عمران خان کو مائنس کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں، عمران خان کے حوالے سے جو بات ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنے دوسرے فیز میں جانے لگے ہیں۔ پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا دوسرا فیز نہیں ہے، یہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے ختم کرنے کا جو دیوانے کا خواب ہے، دراصل مخالفین کا بھی اگلا فیز شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ جو آپ -1 کی بات سن رہے ہیں، مائنس عمران کی بات سن رہے ہیں، یہ کسی وجہ سے ہے۔ بہت کچھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ پس پردہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو بیانات جو کچھ سامنے دکھایا جا رہا ہے وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اصل میں تو جو اندر خبر ہے وہ یہی ہے کہ حالات پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ کیا عمران خان کو مائنس کر لیا جائے گا، اگر اس سلسلے پر یہ کام شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک شعر ہے کہ حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے، ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے۔ تو پھر یہی ہے کہ سب کو نکال دیں اس ملک سے، لیکن پھر آپ حکمرانی کس پر کریں گے؟ پھر آپ اپنی طاقت کے نشے میں سرمست ہو کر اپنی مرضی کس پر چلائیں گے؟ لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 5 مہینے سے جتنے ایڈونچرز کیے گئے وہ سارے مس ایڈونچرز میں کنورٹ ہوئے، ساری کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز میں کنورٹ ہوئیں۔ تو ابھی میں یہ، اگر آپ میرا تجزیہ مانگیں یا آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں۔ اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے بیک اینڈ پہ ان کے ذہن میں اس چیز کا ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا۔ وہ یہ کرتے ہیں، عمران خان گرتا ہے، عوام اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لیتی ہے، وہ واپس ان کے گلے پڑ جاتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ خان کا وہ ڈر نکل جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے یہ مائنس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کر لیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں ہمیشہ کرتا ہوں، ریولوشن بائی بیلٹ، ووٹ کے ذریعے انقلاب 17 جولائی کو پاکستان کی عوام نے کوشش کی تھی ریولوشن بائی بیلٹ لانے کی، اور انقلاب جو ہے وہ بذریعہ ووٹ لانے کی۔ اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی میں دوست مزاری نے کیا، عوام کا اعتماد اٹھ رہا تھا، سپریم کورٹ نے اچھا کیا، عوام کا اعتماد بحال کیا۔ لیکن آپ ایک مرتبہ پھر عوام کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدارہ پبلک پلس کو سمجھیں، خدارہ آنکھیں نہ بند کریں، بلی کو آتا دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند نہ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ سب اچھا ہے، پتہ انہیں بھی ہے، پتہ سب کو ہے کہ کتنے حالات خراب ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر یقین مانیں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا نقصان ہے، ریاست پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے اداروں کا نقصان ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور پاکستان کے واحد خیر خواہ اور ایماندار سیاسی لیڈر کا نقصان ہے جو عمران خان ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ پاکستان کے ہر چور کا، ہر لٹیرے کا، چاہے وہ اندر بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر پاکستان کا دشمن بیٹھا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ویسے تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی کچھ بہتر کیا جا سکے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ کچھ بہتری کی امید ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے۔ دیر از اے ریزن کہ کل جو -1 ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور احتجاج کی کال ہے، خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جانب اشارہ کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے کیمپ میں بے چینی ہے،
لیکن دے آر ریڈی فار ایوری تھنگ. پلان بی، پلان سی، پلان ڈی نہیں بلکہ پلان زی تک سارے پلانس پی ٹی آئی کے تیار ہیں. اچھا، یہ اسد چودھری صاحب، خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ گجرانوالہ میں کل ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی حالیہ مرحلے کا آخری اجتماع ہوگا. اس جلسے میں میں اپنی عام ترین اگلے مرحلے کا اعلان کروں گا. امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرست اس حقیقت پر کہ قوم نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور مایوس کن انداز میں -1 کے خلاف بڑھ رہے ہیں. اب یہ پوری جو صورتحال ہے، خان صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا آج سمیع ابراہیم صاحب کو، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں، بیگ تیار کر رکھا ہے، لیکن میری گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. تو آپ اس پوری صورتحال کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پاکستان میں. ظاہر آپ خبریں روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ضمنی انتخابات میں نہیں جا سکے گی، مار پڑے گی اور بڑے مارجن سے ان کو شکست کا سامنا ہوگا. وہی ہوا. سیلاب کا بہانہ بنایا. جہاں پہ سیلاب نہیں ہے ان نشستوں پہ تو آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جاتا. اچھا، ایک ہی حل ہے ان کے پاس کہ عمران خان کو نااہل کروائیں. عمران خان سے جان چھڑوانے کا سیاسی میدان میں ایک ہی حل ہے کہ اس کو نااہل کریں اور جو آئندہ انتخابات ہیں وہ اناؤنس کر دیں. جب تک اس کے کیسز چلیں، باقی چیزیں ہوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، ملک آگے بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہونا. عمران خان کے بغیر نہ تو الیکشن ہونے ہیں، وہی ٹرن آؤٹ آنا ہے جو کراچی میں آیا. عمران خان پاکستان میں جتنا مقبول ہو چکا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اساتذہ بڑے سینئر لوگ وہ کہتے ہیں کہ اب بھٹو سنا تھا آپ لوگوں نے، اب ہم عمران کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. عمران خان اس سے زیادہ مقبول ہو چکا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، لوگ ہر اس ہاتھ کو پکڑیں گے جو عمران خان کی طرف بڑھے گا. جیل انہوں نے بھیجنا ہے عمران خان کو، اریسٹ کرنے کی یہ پوری کوشش کریں گے. پورا سسٹم، پورا نظام کام ہی اس لیے کر رہا ہے کہ سم ہاؤ ہم ایسا کچھ کر لیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی اب مجبوری بن گیا تھا، اب عمران خان کو ہم نے اریسٹ کرنا ہی کرنا تھا. اور عمران خان کو اریسٹ اس لیے نہیں کرنا کہ اس نے کوئی ملک کا خزانہ لوٹا ہوا ہے، کو اس نے ملک کے راز باہر بتا دیے ہوئے ہیں، کو کسی نے عمران خان نے یہاں بیٹھ کے کہہ دیا ہے کہ جی یہ پاکستان میں یا بمبئی میں دھماکے جو ہیں اجمل قصاب نے کر دیے ہیں. کوئی ایسا چکر نہیں ہے. عمران خان نے کسی سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں نہیں کی. عمران خان کو انہوں نے نااہل کرنا ہے صرف اہل لندن جو ہیں ان کی انا کی تسکین کے لیے. عمران خان صاحب کو اس کی سمجھ ہے، وہ بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں. کل بھی انہوں نے بات کی کمرہ عدالت میں، صحافیوں سے بھی وہ ان کی گفتگو ہوتی رہی، اس کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کارنر کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس منظر نامے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وہ کریں گے. آپ ان کے خلاف فیصلہ دے کے الیکشن کروا لیں، آپ کو عوام جواب دے دے گی. آپ ان کو اریسٹ کر کے دیکھ لیں خدا نہ خواستہ، تو جو عوام کا جواب ہوگا وہ شاید ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سسٹم میں، ہماری معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے. پاکستان کی کوئی بھی جیل جو ہے وہ اتنی سخت نہیں رکھتی کہ وہ عمران خان کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکے گی. الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ظاہر ہے عوام میں نکلنا ہے. حکومت جو ہے وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. آپ کو گوندل صاحب، پاکستان میں عام آدمی کا جینا جتنا انہوں نے جیرن کیا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرہ لگا کے اقتدار میں آئے تھے، اور جو مہنگائی کی سچویشن ہے یقین کریں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور پاکستان کے عام آدمی کو یہ لوگ عام آدمی سمجھتے نہیں ہیں. احسن واز صاحب آپ کے سامنے ہیں. بالکل. وسیم صاحب دکھائیے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آج پولیس کی جو گاڑی ہے اس نے اس نوجوان صحافی کو کچلا ہے، اور پھر جو ہے ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ان کی معذرت کو قبول کیا ہے. پیمز ہاسپٹل میں گئے اور یہ روزانہ نوجوان جتنی محنت کر رہا ہے. اب وہ آپ بتائیے ذرا جو خاتون. میرا مدعا اور ہے. میرا مدعا اور ہے. احسن واحد ایک عام آدمی ہے، ایک عام صحافی ہے، نیا آیا ہے، جنوبی پنجاب سے اٹھ کے اسلام آباد آ گیا ہے، صحافت کر رہا ہے، چیزیں روز لوگوں کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی گاڑی پہ، اس کے پاؤں کے اوپر گاڑی کا ٹائر آیا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز ایک پیشی پہ آئی تھی، ان کا غالباً پین نیچے گر گیا تھا. وہ ایک ایس ایس پی تھی خاتون، انہوں نے وہ پین اٹھایا، مریم کے حوالے کیا، سلوٹ کیا. میرا خیال ہے نام پتہ میرا ذہن میں نہیں ہے ان کا. وہ ان کا پین اس پاکستان، ہمارے جو وہ محافظ ہیں، جو سپاہی تھے، جو پولیس والے تھے، ان کو نظر آ جاتا ہے. ان کو ایک بندہ نظر نہیں آتا. یہ کیوں ہوا ہے بھلا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ میرے پیسے سے، آپ کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے ان لوگوں کو پروٹوکولز دے رہے ہوتے ہیں، ان کی یاشیاں کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے، اس سسٹم کے لیے شاید
شاید اس سسٹم کے لیے انسان صرف وہ ہے جس کا تعلق یا آصف علی زرداری کے خاندان سے ہے, بھٹو خاندان سے ہے, یا وہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ہے, یا وہ بہت بڑا کوئی گیلانی ہے, بہت بڑا شاہ ہے, یا پھر اس کا تعلق شریف خاندان سے ہے. عام آدمی ملتان سے ہے وہ احسن واحد ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آل دو احسن واحد کی اگر بات کریں تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے ان کو معاف بھی کیا, پولیس اہلکاروں نے اس کے بعد تعاون بھی کیا, وہ ہاسپٹل بھی لے کے گئے, وہاں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹریٹ بھی کیا, بعد میں کچھ افسران کا فون بھی آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اس پہ تو ہم چیخیں ہیں, آپ بھی چیخیں ہیں, ثاقب بشیر صاحب نے اس پہ بات کی, صدیق جان صاحب نے کی, اور صحافیوں نے بھی کی. احسن واحد کا معاملہ تو ہائی لائٹ ہو گیا, اور پولیس جو ہے وہ ہسپتال بھی پہنچ گئی, جا کے حال چال بھی پوچھ لیا, فون بھی کر لیا. کسی غریب کے بچے کو جب یہ نیچے دے کے جاتے ہیں, کون فون کرتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ بلکہ اس کے باپ پہ ایف آئی آر کی ہوتی ان لوگوں نے. احسن کا معاملہ صرف ہائی لائٹ ہو گیا, وہ ایک جرنلسٹ تھا, شہر اقتدار میں کام کر رہا تھا, سارا ٹھیک ہے, لیکن یہ رویے بدلیں گے. ابھی سندھ کے اندر جو ایک کیس ہوا ہے ایک صحافی پر, اس نے صرف یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے خلاف بڑا ناروا سلوک ہو رہا ہے, اور اس پر تشدد کیا, اور آج دہشت گرد کی طرح اس کے اوپر کپڑا ڈال کر عدالت کے اندر آج پیش کر کے دہشت گردی کا مقدمہ کیا ہے. لیکن بلاول کو اور زرداری مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حامد میر, آسمہ شرازی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ. تھوڑا سا میں آپ سے اگر پوچھوں مخدوم صاحب, خان صاحب جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب انہوں نے چونکہ تیار رہنے کا حکم دیا ہے, کسی بھی وقت وہ کال دیں گے جو ہی گرفتاری اور نااہلی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو یہ اگر کال دیتے ہیں خان صاحب اور ایک نیا لانگ مارچ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے اور عوام یہاں آ جاتی ہے, تو کیا یہ حکومت آپ کو بچتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ حکومت جو ہے یہ میرے حساب سے تو لاسٹ نیل ان دا کافن ہی ہوگا, تابوت میں آخری کیل ہوگا, اور عوام کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے جو کہ نہیں لیا جانا چاہیے. اور چیزیں جو ہیں وہ بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں, اس طرف بھی نہیں جانی چاہیے تھیں. لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے یہ گھٹن زدہ ماحول, یہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو پک رہا ہے اور ابل رہا ہے, اسے پھٹنے سے پہلے ہی اگر حالات کو ٹھیک کر لیا جائے, کیونکہ دیکھیں اس سے بڑا مس ایڈونچر کوئی نہیں ہوگا. ایک لیب ہے, اس میں بہت سے سیاسی ایکسپیریمنٹس ہوتے آئے ہیں, سارے سیاسی ایکسپیریمنٹس زیادہ تر فیل ہی ہوئے, کوئی اتنے زیادہ کام نہیں کیے. لیکن اس مرتبہ اگر عمران خان کو مائنس یا گرفتار کرنے کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو وہ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف ایکسپیریمنٹ ناکام ہو بلکہ وہ لیب کو جلا دے, اور وہ جو ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں وہ آئندہ کبھی ایکسپیریمنٹ کر بھی نہ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بقا جو ہے وہ اسی چیز میں ہے. اور ہم نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم نے عمران خان کی بات نہیں کرنی, ہم نے وہ بات کرنی ہے جو پاکستان کے حق میں ہو. اور اس وقت پاکستان کی عوام کی آواز کون ہے, لیڈر کون ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف ہے, اور عوام کی نبض کیا ہے, پبلک کی پلس کیا ہے, وہ بھی سمجھدار اگر کوئی ہے تو وہ سمجھتا ہے, بس شاید ضد ہوتی ہے اپنی, تو ظاہری بات ہے. لیکن یہ ضد کام خراب بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایڈونچر اگر تو کیا جاتا ہے, لیکن آبویسلی پی ٹی آئی کے پاس کوئی چیز پہنچی ہے, کوئی بات پہنچی ہے ایسی, کچھ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس نہج پر آئی ہے. اچھا, گزشتہ روز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج بنی گالہ کے اندر انتہائی عام اجلاس ہوا, اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے گفتگو بھی کی, وہ بھی مائنس عمران سے متعلق تھی, چونکہ بڑی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے, عوام کو فوری کال دی جائے گی, فوری جو ہے وہ ان کو تیار رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں. تو اگر اس پوری صورتحال کے اندر عوام کو کال دی جاتی ہے, کل بھی ایک بڑا احتجاج اظہار یکجہتی کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, تو کیا صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گوندل صاحب, عمران خان نے ایک دفعہ نہیں یا دو دفعہ نہیں, اس نے متعدد دفعہ جو ہے وہ F9 پارک ہم نے دیکھا, وہ ایک کال دیتا ہے, بنی گالہ میں بیٹھ کے لوگ یہاں نکل آتے ہیں, لبرٹی چوک بھر جاتا ہے, کراچی میں نکل آتے ہیں. ابھی وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ سندھ میں عمران خان صاحب گئے ہیں سکھر میں, تو وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا, حالانکہ وہ کوئی پبلک کال بھی نہیں تھی کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. آج کرک کے اندر بڑی ریلی تھی, چارسدہ کے اندر ایک بڑی ریلی تھی, خیبر پختونخوا کے اور شہروں میں. اچھا, یہ اب وہ ابھی مخدوم صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ ایڈونچر کرنے سے کس نے باز آنا ہے؟ ایڈونچر کرنے سے باز اس نے آنا ہے جس کو احساس ہے,
جس کو پاکستان کی معیشت کا احساس ہے, پاکستان کے عام آدمی کے حالات کا احساس ہے, اس کا احساس ہے جو اصل میں پاکستانی ہے. اور یہاں کسی کو نہیں ہے یہ احساس. ایڈونچر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان کو نہل کر دو, عمران خان کو گرفتار کر لو, صفحہ ہستی سے مٹا دو, اس کے علاوہ ایک شخص ہے اس کی انا کو تسکین پہنچا دو, کسی طریقے سے اس کو واپس پاکستان میں لے آؤ, چوتھی دفعہ اس کو وزیر اعظم بنا دو. اس مشن پہ اگر کوئی ہے تو وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے. اب لوگوں کی برداشت ختم ہے. بجلی کے بل پکڑے ہوئے ہیں لوگوں نے. وہ اف جو چلا رہا ہے نا, 4 ایف جس میں ڈالے ہیں غالباً انہوں نے, اف کس چیز کا اف بھائی؟ آپ کے چچا ہیں, آپ نائب صدر ہیں پارٹی کی, آپ کی جماعت حکومت میں ہے, آپ نے ٹیکس لگائے ہیں, آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس لگائے ہیں, اسحاق ڈار صاحب برطانیہ میں بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, پھر آپ اف مطلب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لوگ غصے میں بل لے کے سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ان کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے. ان لوگوں کو میں بحثیت پاکستانی شہری کہہ رہا ہوں, لوگ جتنے غصے میں ان کو احساس ہی نہیں ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس حکومت کو, ان کی چمڑی موٹی ہو گئی ہے. بالکل, یہ آپ درست بات کر رہے ہیں. اس وقت آج کی جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق جو پچھلے 5 مہینوں کے اندر معاشی تباہی آئی ہے, اور غریب آدمی جس طرح بیچارہ, وہ دیہڑی دار, وہ ریڑھی والا, وہ چھابڑی والا, وہ عام ملازم, وہ سرکاری ملازم بھی حتیٰ کہ اتنی مشکل میں ہے کہ لوگوں نے 30 ہزار کے بل لے کر وہ گلیوں اور سڑکوں پہ ہیں کہ آخر اب بچوں کا پیٹ پالیں یا ہم یہ بل آپ کا ادا کریں. اور آج بتایا گیا ہے کہ 75,000 روپے جو روزانہ کا پاکستان پر قرض چڑھ رہا ہے, اور 1 مہینے کا 2,200 ارب روپیہ یہ اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ اندازہ کر لیں, یہاں مائنس عمران کی فکر ہے, ملک اور عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے, جیل بھیجا جاتا ہے, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کو مسلط کرنا کیا آسان ہوگا؟ یہ بہت ہی مشکل ہوگا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.